وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات پڑھیں محمد. رب عالمین آپ مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. ہم ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے قرآن میں انسان کو کئی مرتبہ متوجہ کیا ہے کہ اے انسان، اگر آخرت چاہیے تو بھی اہل بیت کا دامن پکڑو، اگر دنیا چاہیے تو بھی اہل بیت کا دامن پکڑو. ان کے در سے دنیا بھی ملے گی، ان کے در سے آخرت بھی ملے گی. ان کا مقام ایسا ہے کہ آج تک کوئی انسان ان کے مقام کو درک نہیں کر سکا، سمجھ نہیں سکا. بعض اوقات میں بعض فضائل پڑھتا ہوں، بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ قبلہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. بھائی علی کس کو سمجھ آئے کہ تمہیں سمجھ آئے گی؟ ان کی ذات سمجھ سے باہر ہے، ان کے فضائل سمجھ سے باہر ہیں. یہ خلقت جو ان کی ہے ملکوتی خلقت ہے، تمہاری جو خلقت ہے مادی خلقت ہے. کسی نے مولا سے پوچھا، مولا کیا آپ کا بدن ہمارے بدن کی طرح ہے؟ اکثر یہ پھیلایا جاتا ہے نا کہ نبی کا بدن، اہل بیت کا بدن ہمارے بدن جیسا ہے. مولا فرماتے نہیں، ہمارے بدن میں تمہارے بدن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کہ مولا پھر اس آیت کا کیا ہوگا کہ قرآن میں رسول خدا نے کہا انا بشرم مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. کیا مولا قرآن کی آیت الیاذ باللہ اس میں کوئی غلط معنی ہے؟ مولا فرماتے نہیں، قرآن بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن تفسیر قرآن کو بھی اہل بیت سے لیا کرو. اگر ہم خود تفسیر کرنا شروع کر دیں گے تو یا کبھی کفر سے ٹکرا جائیں گے یا ایسی غلطیاں کر بیٹھیں گے کہ ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا. یہ بحث بہت چلی کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، علی ہماری طرح بشر ہیں. مولا فرماتے ہیں اس کلمہ بشر کو سمجھو. بشر سے مراد کیا ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، یعنی ظاہری شکل میں ہمارے جو اعضاء ہیں وہ تمہاری طرح ہیں، لیکن تو خود کو مکمل گناہ سے بچا نہیں سکتا. شیطان تمہارے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، ہمارے نزدیک بھی شیطان نہیں آ سکتا. مثال کو قبلہ اب بشر کیا ہے؟ یہ ممبر آپ دیکھ رہے ہیں، ممبر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا ممبر بنا ہوا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ممبر. اگر ممبر لکڑی کا ہو پھر بھی کیا کہیں گے؟ ممبر. اگر ممبر سونے کا ہو پھر بھی کیا کہیں گے؟ ممبر. اگر ممبر چاندی کا ہو پھر بھی کیا کہیں گے؟ ممبر. مولا فرماتے ظاہری شکل کا نام ہے ممبر، مٹیریل تبدیل ہو رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں ممبر. مولا فرماتے تو بشر ہے خاکی، ہم بشر ہیں نوری. تو خاکی بشر ہے، ہم نوری بشر ہیں. تمہارے میں اور ہم میں فرق ہے. تمہارے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو 10 کلو اٹھا سکے، لیکن علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے. اس بشر میں وہ طاقت ہے جو اس بشر میں نہیں. انشاءاللہ کل کی جو 3 مجالس ہوں گی وہ اسی پر ہوں گی کہ مولا علی ہم جیسے بشر نہیں ہیں. مکمل میں اس کو ثابت کر کے رہوں گا اصول کافی سے، ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کی احادیث سے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وعجل فرجهم امام کی حدیث سے ثابت کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں جس مقام سے، حدیث سنیے گا، جس مقام پہ اللہ نے تمہاری روح کو خلق کیا اس مقام سے اللہ نے ہمارے بدن کو خلق کیا. جس مقام سے اللہ نے تمہاری روح کو خلق کیا
اس مقام سے اللہ نے ہمارے بدن کو خلق کیا. ارے جب تمہاری روح اہل بیت کے بدن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اہل بیت کی روحوں کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اب حدیث سنتے جائیے. ملتا ہے نبی خدا وہ تھے کہ لم یجلس الذباب، نبی کے چہرے پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اب مجھے 10 منٹ ہو گئے، یہ مکھی میری جان نہیں چھوڑ رہی. یہ بھی بدن ہے، وہ بھی بدن ہے، لیکن اس کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی کوئی حشرہ نہیں بیٹھا. یعنی مکھی میں بھی اتنی تمیز ہے. یہ بدن نبی کا بدن ہے. مکھی کو بھی پتا ہے یہ بدن علی کا بدن ہے، یہ بدن نبی کا بدن ہے، یہ پاک بدن ہے. میں نجاست سے بنی ہوں، میں ان پاکوں کے قریب نہیں جا سکتی. لیکن مولا فرماتے تمہارا وجود کس چیز سے بنا ہے؟ تمہارا وجود نطفے سے بنا ہے، ایک نجس چیز سے بنا ہے. تو اے نجس چیز سے بننے والے انسان، کس طرح اللہ کے نور کا مقابلہ تو کر سکتا ہے؟ دوسری حدیث سنیے، اصول کافی سے فرماتے ہیں نبی خدا پر جب بھی سورج پڑتا تھا، سورج کی کرنیں جب بھی نبی خدا کے اوپر پڑتی تھی، نبی خدا کا سایہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ سایہ نہیں. اب ہمارے اوپر سورج پڑتا ہے، سایہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہر وہ چیز جو ٹھوس ہے، ہر وہ چیز جو مضبوط ہے دنیا میں، اس کا سایہ ہوتا ہے. اب سوال ہی ہے آپ کا میرا کہ نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ عقلاً سوچئے بھائی. بدن ہماری طرح دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، یہی بدن ہے، لیکن نبی کا سایہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. قبلہ اگر گلاس کو رکھ دیا جائے اور شفاف شیشہ، جو شیشہ بالکل شفاف ہو، نازک ہو، جب اس شفاف شیشے پہ نور پڑتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، اس سے نور کراس کر کے چلا جاتا ہے. سمجھ میں آئی یا نہیں ہے میری بات؟ کہ اگر کوئی شفاف شیشہ سامنے رکھ لے، جب سورج اس کے اوپر پڑتا ہے تو اس سے کراس کر کے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شیشہ لطیف ہے. مولا فرماتے ہمارا بدن لطیف ہے، جب نور پڑتا ہے تو بدن پہ رکتا نہیں ہے، یہاں سے کراس کر کے چلا جاتا ہے. دوسری دلیل دوں، اگر نور پڑے نور پر، نور پر، اگر نور کی کرنیں پڑیں کس پر؟ نور پر. لائٹ کی بجلی ہے، جو بھی نور ہے، نور اگر نور پہ پڑتا ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ جب نور نور سے ملتا ہے تو ایک نور دوسرے نور پہ غالب آ جاتا ہے، ایک نور دوسرے نور پر غالب آ جاتا ہے. نبی خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی سورج کا نور مجھ پر پڑتا ہے تو میرا نور سورج کے نور پہ غالب ہو جاتا ہے. اسی لیے ختم الانبیاء غلام تر عجل فرجم. نہ نبی پہ کبھی مکھی بیٹھی، نہ نبی پہ کبھی سورج کا نور پڑا. دوسری حدیث لم یطیر الطیر، کبھی نبی کے اوپر سے کسی پرندے نے پرواز نہیں کی. احترام مصطفیٰ میں کہ یہ نبی ہے، میں اس کے سر سے کیسے پرواز کروں. اب یہی نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، 2 بچے ہیں، کھیلتے کھیلتے نبی کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں. جس نبی پہ پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، مکھی بیٹھ نہیں سکتی، کہا یہ نبی ہے. جس نبی کے اوپر سورج کی کرنیں نہیں آ سکتی، کہا یہ نبی ہے. وہی نبی جب سجدے میں جاتے ہیں، حسن و حسین نبی کی پیٹھ پر آ جاتے ہیں، نبی کچھ نہیں کہتے، اپنے ذکر کو طول دیتے ہیں. اس کو اس طرح سمجھاتا ہوا چلوں گا. قبلہ اگر قرآن کے اوپر آپ کوئی چیز رکھیں تو ہے گناہ. کوئی معمولی کتاب قرآن کے اوپر رکھیں کیا ہے؟ گناہ ہے. لیکن اگر قرآن کے اوپر قرآن کو رکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں. فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. کا یہ نہیں دیکھو کہ مصطفیٰ پہ حسن آ رہا ہے یا حسین آ رہا ہے، کا یہ دیکھو کہ محمد پہ محمد سوار ہو رہا ہے. ایک محمد پہ دوسرا محمد سوار ہو رہا ہے. اس لیے ملتا ہے جب مسلمانوں کے 3 خلفاء
خلافت کر گئے. جب پہلا خلیفہ آیا ممبر پر چڑھنا چاہا تو اس نے نبی خدا کی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر بیٹھا. جب یہ دنیا سے چلا گیا دوسرے خلیفے آئے, انہوں نے پہلے خلیفے کے مقام کو بھی چھوڑا, نبی کے مقام کو بھی چھوڑا, ممبر کی نچلی جگہ پر بیٹھے. جب تیسرے خلیفے آئے نبی کی جگہ کو بھی چھوڑا, پہلے کی جگہ کو بھی چھوڑا, دوسرے کی جگہ کو بھی چھوڑا, اور جا کر اور نیچے بیٹھ گئے. اب وقت آیا آپ کے مولا علی کی خلافت کا. علی جیسے ممبر پر چڑھتے ہیں, جہاں پہلا بیٹھتا تھا وہاں پر بھی پاؤں رکھا, جہاں دوسرے بیٹھتے تھے وہاں پر بھی پاؤں رکھا, جہاں تیسرے بیٹھتے تھے وہاں پر بھی پاؤں رکھا, جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ گئے. اب لوگوں میں تتر بتر شروع ہو گئے. علی نے کیا کر دیا, پہلے کا احترام نہیں کیا, دوسرے کا احترام نہیں کیا, تیسرے کا احترام نہیں کیا. ارے نبی کا تو احترام کرتے, نبی کی جگہ پر بیٹھ گئے. مولا علی نے ایک مرتبہ ان کی طرف نگاہیں بلند کی. مولا نے کہا یہ ممبر کس چیز کا ہے؟ کہا یہ ممبر کس چیز کا ہے؟ سب نے کہا لکڑی کا. مولا نے فرمایا میں لکڑی کے ممبر پر بیٹھا ہوں, تم اعتراض کر رہے ہو. تم اس وقت کہا تھے جب میں نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوا تھا. یہ نہیں دیکھو کہ علی نبی کے کچھ پہ سوار ہو رہے ہیں, علی نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو, یہ دیکھو کہ محمد پہ سوار ہو رہا ہے. نور جب نور پہ آتا ہے تو اس میں بہترامی نہیں ہوتی, قرآن جب قرآن پر آتا ہے تو اس میں بہترامی نہیں ہوتی. ان کے مقام جو ہے, ان کا نور جو ہے, جب ایک ہی جگہ سے اس نور نے نشأت لی ہے, جب یہ نور خدائی ہے تو اس نور میں کوئی فرق نہیں ہے. بس لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا. مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا کہنے لگا یا علی آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا دیکھو جب تم دنیا میں آتے ہو تمہارا خیال دنیا میں رہ جاتا ہے, تمہارا خیال محدود ہے. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں میرا خیال یہاں پہ محدود ہے, لیکن مولا فرماتے ہیں ہم کہیں پر بھی بیٹھے ہوں ہمارا خیال پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہے. اسی لیے کہتے امام زمانہ کہیں پر بھی ہوں, شیعہ کہیں پر بھی موجود ہو, لیکن مولا کو ایک ایک شیعہ کا پتہ ہوتا ہے, ہر کسی کا پتہ ہوتا ہے. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ گئے نبی کی زیارت پر, یا مثال دوں کسی نے یہاں سے پکارا, کسی نے کراچی سے پکارا, کسی نے ایران سے پکارا, کسی نے کہاں سے پکارا, کہ علی کتنوں کی سنیں گے ایک ہی وقت میں, کیا سب کی سن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب سمپل ہے. یہ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. کتنے مسلمان پڑھتے ہیں؟ تعداد نہیں ہے, ملینز کی تعداد میں سب کہتے ہیں. کہ یہ جو سب نبی کو سلام کرتے ہیں کیا نبی سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ کیا سب تک سلام پہنچنے کا کیسے پہنچتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کیا نبی سب کی آوازیں سنتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں قبلہ یہ کیا ہوتا ہے, فرشتے مومنین کے سلام کو لے کر نبی تک پہنچتے ہیں. ہم نے کہا کم از کم اتنا تو مانے تو ہم بھی جب علی سے مدد مانگتے ہیں فرشتے مددوں کو لے کر علی تک چلے جاتے ہیں, فرشتے تو لے جا سکتے ہیں. تو یہ عقیدہ انشاءاللہ کل اس پہ تفصیلی گفتگو, کیونکہ آج دیر ہوگی, انشاءاللہ کل وقت پر آئیں گے. تھوڑی سی طبیعت آج کل ناساز رہتی ہے, آپ دعا کریں طبیعت جتنا ساتھ دے گی. انشاءاللہ کل کوشش کریں گے 4 بجے آپ مومنین آ جائیں, انشاءاللہ 4:15 بجے مجلس کا شروع کر دیں گے, تاکہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے جس طرح ان کی اذان کا بھی خیال رکھا جائے, احترام کرنا ایک دوسرے کا ہمارے اوپر واجب بھی, اہل بیت بھی یہی سکھاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وَأَجِّلْ فَرْجًا. ہر روز ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اگر اہل بیت کی معرفت حقیقتاً کوئی چاہتا ہے اس کے قلب میں آ جائے تو شرط کیا ہے؟ انسان خود کو روحانی بیماریوں سے نجات دے, انسان اپنے وجود سے بیماری کو ختم کرے. یہ حسد ہے, یہ غیبت ہے, یہ بدگمانی ہے, ایک دوسرے کی دشمنی کو دلوں میں رکھنا ہے. مولا فرماتے جب تک یہ بیماریاں تمہارے وجود میں ہیں کبھی بھی ہماری معرفت تمہارے دل میں
نہیں آ سکتی. ہم نے وعدہ آپ کو کیا تھا انشاءاللہ 5 مجالس روحانی بیماریوں پہ. آج کے بعد جو مجالس ہوں گی وہ جسمانی بیماریوں پہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن ایک بیماری روحانی بتا دوں, اس کے بعد جسمانی بیماریوں کی طرف چلوں. قرآن کی آیت ہے سورہ عبس میں, اے انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. خدا کہتا ہے انسان جب بھی کھانا کھاؤ, جب بھی طعام کھاؤ تو اپنے طعام کی طرف دیکھو. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کھاتے ہیں کہ خدا کہہ رہا دیکھ کے کھاؤ؟ ہم تو لائٹ بھی جلاتے ہیں کہیں کوئی کانٹا منہ میں نہ چلا جائے. خدا کہہ رہا دیکھ کے کھاؤ. بھئی کیا خدا ہم آنکھیں بند کر کے کھاتے ہیں؟ کہ نہیں, دیکھو کہ کیا کھا رہے ہو. ہمیں آج یہ نہیں پتا ہم کیا کھا رہے ہیں, صرف لذتوں کو دیکھتے ہیں. جس چیز میں مزہ ملتا ہے اسی چیز کو کھا لیتے ہیں, پھر بدن کو جو نقصان ملتے ہیں. اسی لیے جہاں جہاں قرآن میں دنیا کا ذکر ہوا وہاں وہاں قرآن میں آخرت کا ذکر ہوا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے, جتنی مرتبہ اللہ نے آخرت کا ذکر کیا اتنی ہی مرتبہ اللہ نے دنیا کا ذکر کیا. ہم صوفیوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف مسجد میں چلے جائیں. بعض ہمارے علماء بھی ایسے ہیں, اگر خوش کہیں تو لوگوں کو بس آخرت کا درس دیتے ہیں, بس بیچارہ دنیا سے بکھڑ کے چلا جاتا ہے. کہ دنیا کو بھی بیلنس میں رکھنا ہے, آخرت کو بیلنس میں رکھنا ہے. ہم کون سی دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مومن وہ ہے جس کی دنیا بھی اچھی ہو, جس کی آخرت بھی اچھی ہو. دنیا کے اعتبار سے بھی بلند ترین مقام پر ہو, آخرت کے اعتبار سے بھی بلند ترین مقام پر ہو. اسی طرح مولا فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, کہ انسان اپنی غذا پر دیکھے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اب دیکھیے اکثر بیماریاں کہاں سے آتی ہیں. مولا علی کا فرمان ہے, مولا فرماتے مولا سلمان کے ہاتھ کو لیا اور قبرستان میں لے گئے. مولا فرماتے سلمان یہ جتنے مردے دیکھ رہے ہو سو رہے ہیں قبرستان میں, پتا ہے سب کی موت کی وجہ کیا ہے؟ اکثر کی موت کی وجہ کیا ہے؟ کہتا نہیں مولا فرماتے اکثر اپنے پیٹ کی وجہ سے مر گئے ہیں, اکثر کھانوں کی وجہ سے مر گئے ہیں. آج ہم یہ خیال نہیں کرتے کتنا کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کون سی چیز اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. آج کل کے ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر ماں جب بچہ اس کے پیٹ میں اپنے کھانے کا خیال رکھے تو اس بچے کا حافظہ, اس بچے کی صحت, اس بچے کی ظاہری شکل, ہر چیز سے یہ بچہ اتنا کمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس بچے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. صرف غذا کی وجہ سے انسان کا بدن بن جاتا ہے. یہ غذا صرف انسان اگر صحیح اپنی کرے تو اس کا فائدہ اتنا ہے کہ انسان کا بدن بن جائے گا. اب آج کل ریسرچ ہوئی ہے, اکثر موتیں جو ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, اکثر لوگ کس بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ دل کی بیماریوں کی وجہ سے. ہم شام گئے تھے, 18 سال کا نوجوان تھا, پتلا تھا, کل پتا چلا مر گیا. بھائی کیسے مرا؟ کہ اس کو کلسٹر تھا. صلوات پڑھی محمد علیہ. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد علیہ. تو اکثر جو انسان آج کل اس زمانے میں جو مر رہے ہیں کس بیماری کی وجہ سے؟ یا دل کے امراض کی وجہ سے. اور دل میں بھی کیا پرابلم ہے؟ کلسٹر ہے, چربی بڑھ جاتی ہے, دل کا اٹیک پڑ جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ نے اگر تمہیں 80 سال زندگی عطا کی ہے, تم برے کھانے کھا کر, گندے کھانے کھا کر اپنی زندگی کو 50 سال بنا دیتے ہو. یہ زندگی جو آپ کی آپ کے اختیار میں ہے, یہ نہیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے بھائی 80 سال کی, 60 سال کی, اب اگر کوئی نوجوان اٹھے چھت پر چلا جائے اور چھلانگ مار دے تو وہی مر جائے گا نا. یعنی اپنی موت اس نے خود لا دی. اگر اپنے بدن کا, جسم کا خیال رکھو تو اللہ تمہیں زندگی بلند دے گا. آیت اللہ بہجت دیکھیں تقریباً 99 ایئرز کے تھے. امام خمینی تقریباً 85 ایئرز کے تھے. جتنے مجتہدین ہیں ان کی عمریں آپ دیکھیں گے 100 سال سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے طعام میں بھی وہی کام کیا جو اہل بیت نے کہا. لیکن ہم جو کھاتے ہیں پتہ نہیں. اب مثال دوں, پاکستانیوں کو مرچی کھانے کی بڑی عادت ہے. ہاں, انڈیا اور پاکستان میں کہ ایرانی کہتے ہیں آپ کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں آپ شہد نہیں, پہلے اس کی زبان میں مرچی رکھتے ہیں. اب مجھے بتائیے مرچی کا اثر کیا ہے؟ زبان کو جلاتی ہے, یعنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن کیونکہ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہمیں عادت ہو کہ ہمیں مزہ آتا ہے. تکلیف ہے لیکن کیا ہے؟ مزہ آتا ہے. کوئی عرب کھا لے, کوئی ایرانی کھا لے, کوئی انگریز کھا لے, بیچارہ جل جائے گا.
لیکن ہم کھاتے ہیں اثر نہیں، کہتے اور بھی ڈالو اور بھی ڈالو. اب اس سے کیا نقصان ہے؟ معدے کا السر ہوتا ہے انسان کو، ہمیں نہیں پتا. یعنی یہ خودکشی کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں ہم جو اپنے بچوں کو اتنی گندے کھانے کھلا رہے ہیں. یہ ای فارمولا جو ہم نے آپ کو دیے ہیں، انگلینڈ میں ایک فیملی تھی، ان فیملی میں 3 لوگ تھے، تینوں کو کینسر تھی، تینوں کو کینسر. دن کے 2 لوگ فیملی کے وہ کینسر میں مر گئے. کویت کے ایک ہمارے ڈاکٹر تھے، انہوں نے ریسرچ کی ای فارمولا پہ، یعنی جو چیزیں آپ لے رہے ہیں جن میں ای فارمولاز ہیں. کہا چاہے ای فارمولا حلال ہو یا حرام ہو، یہ ای فارمولے جو بھی کھاتے ہیں ان کو کینسر ہوتی ہے. کیمیکلز ہیں آپ کے بدن میں جب جاتے ہیں، اس سے بہتر آپ فریش چیزیں کھائیں. بچوں کو چپس چاہیے، گھر میں آلو لے کے ان کو چپس پکا کے دے دیں. گھر میں چیزیں بنائیں، باہر سے جو چیز لیتے ہیں. آج کل کے لوگ، اب جو ایک تاجر ایک بزنس مین ہے، اس چپس بناتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میری چپس سب سے زیادہ مدت تک رہے. ایکسپائر اگر ہو تو 1 سال کے بعد. اب یہ چپس جو لیس کے آپ کے اوپر آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یورپ سے آ کے پاکستان میں بیچتے ہیں. کتنے دن راستے میں رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. کہتے ہیں یہ غذا کی مدت بڑھانے کے لیے، کھانوں کی عمر بڑھانے کے لیے انسانوں کی عمروں کو گھٹا رہے ہیں. اب اس کو تو یہ فکر نہیں کہ آپ کی عمر بڑھے، وہ کہتا ہے میری چپس جو ہے وہ 2 سال تک صحیح رہے، ایکسپائر نہ ہو. جوس جو ہے 1 سال تک، 6 مہینے تک ایکسپائر نہ ہو. اس میں ایسے کیمیکل ڈالیں جو آپ کھاتے ہیں آپ کی بیماری آ جاتی ہے. اس کا علاج آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن میں. اب بعض لوگ ہلدی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. بھائی نیٹ پر جا کر دیکھ، مراد ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھ کے تو کیا کھا رہا ہے. یہ ہلدی جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے. ہم روز اپنے بدن کو اینٹی بائیوٹک دے رہے ہیں. اس کا ہر جو وہ چیز کھا رہے ہیں. لونگ دیکھیں، لونگ کے 25 سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ہم کھانے میں پتہ نہیں آدھا کلو لونگ ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں اس کا نقصان کیا ہے. مولا فرماتے ہیں دیکھو کیا کھا رہے ہو، دیکھو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے. آج ایک آپ کو فارمولا بتا دوں اسی دل کے امراض کے لیے کہ ہم کیا کریں ہماری عمر بڑھے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے اندر، انسان کے برین میں ایک چیز ہے جس کو شارٹ کٹ جو ڈاکٹری اصطلاح میں کہتے ہیں ایم ٹی. ایم ٹی جو ہے یہ انسان کا 35 ایئرز میں، یہ تحقیق جیپنیز نے، اور الازہر کی جو یونیورسٹی ہے مصر میں، انہوں نے مل کے یہ تحقیق کی. بڑی تحقیق مزیدار ہے، سنیے اس کو غور سے. اس میں قرآن کا معجزہ بھی ہے اور اہل بیت کے فرامین بھی چھپے ہوئے ہیں. کہ انسان کے برین میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ایم ٹی. اس کا کام کیا ہے؟ یہ چیز انسان کو جوان رکھتی ہے. انسان کی جو میموری، آپ کا جو حافظہ ہے، اس کو برقرار رکھتی ہے. کہتے 35 سال کے بعد یہ ایم ٹی جو انسان کی ہے یہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ ایم ٹی کم ہوتی ہے تو انسان کے اوپر بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سے آپ وجود امام زمانہ، مولا امام زمانہ کی عمر کو ثابت کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ کا جو ایم ٹی ہے وہ ثابت ہے، کبھی بڑھاپا آنے ہی نہیں دیتا. یہ تحقیق ریسرچ ہے. اگر کسی انسان کا ایم ٹی ثابت رہے، اس کی عمر 200 سال بھی ہو جائے، اس کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا. کا ایم ٹی ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جیسے ڈکریز ہوتا ہے 35 سال کے بعد آہستہ آہستہ انسان کے اوپر بڑھاپا آتا ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اب دل بھی کمزور ہو جاتا ہے، بدن کے اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں، بدن کی جو کھال ہے وہ بھی مرجھانا شروع ہو جاتی ہے. کہتے 60 سال میں یہ ایم ٹی بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ کام کرنا، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک طرح کی وٹامن ہے جو انسان کے بدن کو پہنچتی ہے. کہ 60 سال میں یہ ایم ٹی بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب ان جیپنیز نے تحقیق کا کیا کریں کہ یہ جو ایم ٹی ہے، وہاں پہ بڑھاپا بہت تھا اور لوگ کمزور ہو رہے تھے. کیا کریں کہ یہ جو ایم ٹی ہماری میموری جو ہے اور یہ جوانی انسان کی برقرار، کم از کم 100 سال تک انسان صحیح و سالم رہے، بڑھاپے میں نہ جائے. انہوں نے تحقیق کی پلانٹس میں جو چیزیں کھانے کی، تاکہ دیکھیں ان میں سے کن چیزوں میں ایم ٹی پایا جاتا ہے. اب قرآن کی آیت ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. ہم روز پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ والتین اور زیتون ہے کیا. صرف بس رٹا لگا رہے ہیں والتین والزیتون، والتین والزیتون. خدا ان 2 چیزوں کا قسم کھا رہا ہے. تین کہتے ہیں انجیر کو. اب پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زیتون زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوگا. والتین ہر روز پڑھتے ہیں والتین والزیتون، ہمیں نہیں پتا کہ اس تین میں اور زیتون میں ہے کیا. اب انہوں نے ریسرچ کی، ان کو پتا چلا یہ جو ایم ٹی ہے انسان کا یہ زیتون میں اور انجیر میں پایا جاتا ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے والتین والزیتون، والتین والزیتون. ہم پڑھ رہے ہیں لیکن پتا نہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے. اب انہوں نے ریسرچ کی، اس میں جو ہے
یہ MT پایا جاتا ہے جو انسان کو جوان رکھتا ہے، انسان کے دل کو مضبوط رکھتا ہے، انسان کے حافظے کو، لوگ بڑھاپے ہو جاتے ہیں، الزائمر کی بیماری ہو جاتی ہے، ہر چیز بھول جاتے ہیں بیچارے، قرآن پڑھتے ہیں وہ پہلے سے پھر بھول جاتے ہیں، پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو وسواس کی بیماری ہوتی ہے کہ 2 رکعت پڑھی 3 رکعت پڑھی، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے، انسان کا MT جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہم ریشو نکالیں کہ انسان یہ کتنا کھائے روز، کتنے زیتون کھائے، کتنے انجیر کھائے، کہ اس کے بدن کو وہ مکمل وٹامن جو MT کے ہیں وہ اس کے برین تک پہنچتے رہیں۔ انہوں نے ریسرچ کی، ریشو نکالا کہ اگر کوئی انسان دن میں 7 زیتون 1 انجیر کھائے تو اس کے بدن کا جو مکمل MT روز پہنچ جائے گا۔ اور مصر کے الازہر والے نے، ڈاکٹر طہا نے ریسرچ کی کہ پورے قرآن میں 7 مرتبہ انجیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، 1 مرتبہ زیتون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پورے قرآن میں 7 مرتبہ انجیر آیا ہے، 1 مرتبہ زیتون آیا ہے۔ جب انہوں نے یہ قرآن کی ریسرچ اس جیپنی گروپ کے لیڈر کو دکھائی، وہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ محمد غلام کا اجل فرج، اب صلوات پڑھیں تو آخر میں اجل فرج میں پڑھا کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد اجل فرج۔ یہ قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ جتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ 7 انجیر 1 زیتون اگر کوئی دن میں کھائے تو اس کے مکمل دن میں جو وٹامن سے MT کے وہ پہنچ جاتے ہیں اور دل مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ 60 سال میں 70 سال میں بھی آ جائے، ہمارے مجتہد دیکھیں 80 سال کے ہوتے ہیں لیکن اتنا حافظہ تیز ہوتا ہے کوئی ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بوڑھے دیکھیں بیچارے بھول جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو گھر کا راستہ بھی یاد نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بدن میں وہ چیزیں کمی ہیں۔ خدا بتا رہا ہے اے انسان فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے طعام کی طرف دیکھو تو تجھے پتا چلے گا تم کیا کھا رہے ہو۔ ہمیں اتنا نہیں پتا۔ اب مولا کی حدیث آپ کو سنا دوں، یہ ہمارا تجربہ بھی کیا ہوا ہے کہ انسان کیا کرے، انسان کی میموری مضبوط ہو جائے۔ یہ آپ کو بتایا کہ روز کوشش کریں 7 انجیر صبح ناشتہ کھایا کریں، 1 زیتون کھایا کریں، آپ کے گھر میں 1 انجیر دوسرا زیتون، دوسرا سفرے پہ سرکہ انسان کے ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ بدن کو جو انسان ہے اس کے جو بیلنس کو ہے برابر رکھتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو کریں گے۔ انسان کی میموری بھی بڑھے گی اور اس کا دل بھی مضبوط ہوگا اور خدا اس کو اٹیک سے بچائے گا، اٹیک کی بیماری سے، اور اس کا کولیسٹرول بھی ختم ہو جائے گا۔ اب مولا علی کا فرمان سنیے، مولا کیا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس انسان کا حافظہ کمزور ہے، جس انسان کی میموری کمزور ہے، 41 دن تک ہر روز صبح 7 انجیر پڑھے، 7 انجیر کھائے، 41 دن تک صبح ہر روز 7 انجیر کھائے، بیچ میں کوئی ناغہ نہ آئے، کوئی وقفہ نہ آئے۔ مولا فرماتے ہیں 41 دن کے بعد وہ خود احساس کرے گا اس کا حافظہ بڑھ گیا ہے۔ اب قرآن اگر پڑھے گا 5 مرتبہ کسی بھی سورت کو پڑھے گا، وہ سورت اس کو یاد ہو جائے گی۔ جب یہ قرآن کی سورت یاد ہو جائے گی تو قیامت میں یہی سورت نور بن کے نکلے گی، یہی قرآن کی سورت انسان کی مدد کرے گی۔ اور جب بھی یہ 7 آپ انجیر کھائیں تو کھانے سے پہلے ایک قرآن کی آیت پڑھیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ خدا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہر انجیل پر یہ قرآن کی آیت نوٹ کر لیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک انجیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ 41 دن کے بعد آپ کا حافظہ بڑھ جائے گا۔ اب ایک مولا علی کے فرمان سے دعاؤں سے بتاؤں۔ مومنین کے گھر میں پریشانیاں ہیں، بعض کے گھر میں اولاد نہیں ہے، بعض کے گھر میں رزق کی تنگی ہے۔ اب یہ بھی آزمایا ہوا آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں دعائے جوشن کبیر، اس میں اللہ کی 1000 صفات بیان کی گئی ہیں، 1000 صفات۔ اور مولا فرماتے ہیں اس 1000 صفت میں اللہ کا ایک اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اس میں اعظم وہ ہوتا ہے اگر آپ کو مل جائے تو آپ زمین کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مومن دن میں 7 مرتبہ 7 دن تک، کوئی مومن دن میں کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اب آپ کے لیے آسان کر دوں، اب کیونکہ دعا بہت بڑی ہے، تقریباً 100 اس میں آیتیں ہیں، اگر کوئی مومن پڑھے تو اس کا ثواب ہوتا ہے 7 مرتبہ۔ کوئی مومن نہیں پڑھ سکتا، کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھیں گے تو ٹائم بہت آ جائے گا، تو آپ کے گھر کے 7 لوگ جمع ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں کو 7 لوگوں کو جمع کر دیں، سب 7 مل کے پڑھیں۔
جب ختم ہوگا تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 7 مرتبہ. یعنی ہر روز 7 لوگ مل کے رشتہ داروں کو بلا لیں, ہمسایوں کو بلا دے 7 دن تک. اس کے بعد کوئی کھانا بھی ان کو کھلا دے, کوئی نظر و نیاز بھی کر دے, مولا کا تھوڑا سا ذکر بھی کر دے. جس بھی گھر میں پریشانی ہو, بیماری ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, یہ مولا گارنٹیڈ مولا کا ہے اور ہمارا آزمایا ہوا آپ کے لیے ہے کہ 7 دن تک 7 لوگ مل کے 7 مرتبہ, یعنی سب ایک ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ہو جائے گا 7 مرتبہ. دعائے جوشن کبیر جو بھی پڑھے گا تو گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ. وعجل فرجہ. لیکن بار بار کہہ رہے ہیں یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنی غذا پر توجہ دے گا. ہمیں یہ نہیں پتا ہم کیا کھا رہے ہیں. کل مجھے خوشی ہوئی, کل ہی یہ آپ کا پیپر جو ہے ای فارمولاز کا ہم نے تقسیم کیا اور ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے ایک ٹافی لائی. میں نے سمجھا مجھے ٹافی دینے آئی ہے, بعد میں پتا چلا کہ اس ٹافی میں ای فارمولا تھا. اب یہ کتنی اچھی بات ہے کہ یہ چھوٹے بچے اسی عمر سے اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. ہاں بھائی, یہ ممبر سے تبلیغ ہوئی, کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا فائدہ ہوگا. آپ کے بچے نیک ہوں گے. بچے اگر نیک ہوں گے, اگر آپ مر بھی جائیں گے, جب تک بچہ اچھا عمل کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی, بچہ اگر کوئی گناہ کرے گا آپ کو اس کا گناہ ملے گا. خدا کا تم نے اچھی تربیت نہیں کی ہے. تو انشاءاللہ جب بھی کوشش کریں, ای فارمولاز جو ہیں ہم نے سمپل ہے, نیچے جو ای فارمولا لکھے ہوئے ہیں, جب بھی کوئی چیز خریدیں تو پہلے چیک کر لیں کہ اس میں کون سا ای فارمولا ہے, تاکہ آپ کو پتا چل جائے ہماری شکم میں کیا جا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. محمد وعجل فرجہم. ایک روحانی بیماری, مولا فرماتے دیکھو صرف ذکر کرنا کافی نہیں ہے, اس ذکر کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی پاک ہونی چاہیے. جب تک روح پاک نہیں تب تک انسان کا کوئی ذکر کا فائدہ نہیں. اب بار بار کرے جب آپ تعویذ کب دیں گے, تعویذ کب دیں گے؟ بھائی تعویذ ٹھیک ہے, اس میں تقریباً ہم نے کہا کہ 40 تعویذ ہیں, جس میں رزق کے لیے, بیماریوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, بے اولادی کے لیے, ہر چیز کے لیے, سحر اور جادو کو باطل کرنے کے لیے تمام طرح. لیکن پھر بار بار میں عرض کر رہا ہوں, فائدہ تب ہوگا جب آپ اپنے کردار کو بنائیں گے. فائدہ تب ہوگا جب آپ اپنے عمل کو بنائیں گے. انشاءاللہ ہم نے چھاپنے کے لیے دے دی ہیں. ایک اور چھوٹی سی کتاب بھی ہے, اس کا بھی ذکر کر دیں. یہ ایران میں ہمیں ملی تھی, یہ اس کو کہتے ختم استغفار. ایک بادیہ نشین عرب مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا مجھے کوئی ایسا ختم بتائیے تاکہ میں کروں, میرا رزق بڑھ جائے, میری زندگی کی پریشانی دور ہو جائے. یہ دعا مولا علی نے اسے سکھائی تھی. مولا نے کہا ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد 70 مرتبہ اگر یہ استغفار کرو گے تو تمہارے اندر سے یہ بیماری, انشاءاللہ یہ تفصیل سے انشاءاللہ کل بیان کریں گے کیونکہ آج وقت بھی نہیں ہے, تو آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. فرامین اہل بیت کے موجود ہیں, لیکن کمی کس بات کی ہے؟ ہمارے اندر عمل کی کمی ہے. آج ایک روحانی بیماری بتا دوں, مولا فرماتے جو انسان اپنے خیال پہ کنٹرول نہیں کرتا اس انسان پہ ہمیشہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. مولا فرماتے تمہارے بدن میں جتنی چیزیں ہیں, آنکھ ہے, زبان ہے, ہونٹ ہیں, کان ہیں, ہر چیز جو ہے وہ کسی منٹ تک, کسی حد تک چلتی ہے. آپ نے کھانا کھایا, زبان آپ کی چلتی ہے, آپ سو گئے, زبان خاموش ہو گئی, آپ نے دیکھا, آنکھوں کو بند کیا, آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا. لیکن مولا فرماتے خیال ایک ایسی چیز ہے جو 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے, اور یہ گاڑی کی طرح ہے. اگر اس گاڑی کے اندر ڈرائیور نہیں ہوگا اور گاڑی چلتی رہے گی تو اس گاڑی کو کبھی شیطان چلائے گا, کبھی نفس چلائے گا. مولا فرماتے خیال کے ڈرائیور تم خود بن جاؤ. اور یہ آج کل لوگ جادو سے ڈر رہے ہیں, جنات سے ڈر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کا حل بتائیں گے آپ کو کل کہ یہ قبلہ یہ وہم ہے. مولا فرماتے جنات اتنے کمزور ہیں, خدا نے ان کو چھپا کے کیوں رکھا؟ کیونکہ جنات آپ کے مقابلے میں کمزور تھے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر جنات کو خدا ظاہر کرتا تو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو اپنا غلام بنا دیتے. اور ہم اس وہم کی وجہ سے, اس ڈر کی وجہ سے جنات سے ڈر رہے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ بچپنے سے ایک ڈر ڈالا جاتا ہے, وہم ڈالا جاتا ہے. آج وقت نہیں, میں تفصیل میں نہیں بتا سکتا, انشاءاللہ کل اس کو تفصیلیں بتائیں گے. اس وہم کو کس طرح مٹائیں. ایک مثال دے دوں, چند دوست آپس میں مل گئے, انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ تم بڑے بہادر ہو. کہاں بہادر ہوں؟ کہ فلاں قبرستان میں جا سکتے ہو. کہاں جا سکتا ہوں؟ کہ اگر تم چلے گئے اور فلاں قبرستان میں جا کر فلاں قبر پہ تو نے کیلا مار دیا تو ہم تجھے 10,000 روپے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ چلا گیا. اب وہم کا اس کے اوپر کنٹرول تھا, خیال کا اس کے اوپر کنٹرول تھا. اب قبرستان میں جاتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے کوئی جن تو نہیں, کبھی ادھر دیکھتا ہے کوئی مردہ تو نہیں. مولا فرماتے سب سے کمزور اور سب سے نقصان نہ دینے والی چیز کیا ہے؟ مردہ ہے. بیچارہ زندہ ہی نہیں ہو سکتا, کچھ کر ہی نہیں سکتا, لیکن ہم اسی مردے سے ڈرتے ہیں جو قبر میں کچھ نہیں کر سکتا. اب کبھی یہاں دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں دیکھ رہا ہے, اور کیلا بھی لگا رہا ہے, کیونکہ اس کی توجہ ادھر اور ادھر تھی. جب کیلا لگا رہا تو اس نے کیلا اپنی قمیص کے اوپر لگا دیا.
زمین میں کیلا قمیض کے ساتھ چلا گیا. اب کیلا لگا کے جب اٹھنے لگا تو قمیض زمین میں پھنس گئی. اس نے کسی مردے نے پکڑ لیا, بیچارے کو وہیں پہ اٹیک ہو گیا, مر گیا. تو یہ خیال دیکھیں انسان کو کس قدر نابود و تباہ کر دیتا ہے. یہ خیال جو آپ اپنے بچوں کے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں کہ بچہ سوتا نہیں, ماں ڈراتی ہے بھائی پٹھان تمہیں لے جائے گا. بھائی بچپنے سے بچوں کو ڈرا رہے ہیں, جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ ہر پٹھان سے ڈرے گا. بچوں کو بہادر بنائیں, بیٹوں کو بہادر بنائیں. ہاں عورتوں کے لیے کہ بچیوں کو ڈرائیں, عورت میں ڈر ہونا چاہیے, لیکن بچہ بہادر ہو. انشاءاللہ خیال پہ اور اس پہ حضور پہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے, تو انشاءاللہ کل دوسری بیماریوں کو بتائیں گے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتی, خدا اہل بیت کے صدقے میں ہماری روحوں کو پاک بنا دے, ان ہستیوں کو صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسا اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اے خدا ہمیں مکمل اپنی دنیا کی توجہ بھی دلا اور اپنی آخرت کی توجہ بھی دلا. صرف یہ نہ ہو کہ ہم آخرت کے اعمال کریں لیکن اپنی دنیا کو بھول جائیں. نہیں, دنیا بھی تمہاری صحیح ہو, آخرت بھی صحیح ہو. وہ حقیقی شیعہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا میں اور اپنی آخرت میں بیلنس رکھتا. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے سب مل کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی یا مجیب دعوت یعنی اے مضطر و پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ. اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے. تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب حسین نے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اے خدا تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ آج ہمارے ہاتھوں کو نہ دے. تجھے عباس باب الحوائج کا واسطہ. حدیث و روایت میں ملتا ہے جناب عباس نے سب سے خدا حافظ کہا. آخر میں بی بی زینب کی خدمت میں آئے, فرمایا آقا زادی زینب خدا حافظ, مرشد زادی زینب خدا حافظ. بی بی زینب نے فرمایا عباس جانے سے پہلے زینب کی کچھ باتیں سنتا جا. جی میری آقا زادی. عباس زانوے ادب لگا کے بیٹھ گئے. بی بی زینب فرماتی ہیں عباس بابا علی کی حکومت تھی. عباس ہمارا قافلہ بازار کوفہ میں رکا تھا. بابا نے کہا حسن بیٹا رات ہونے دو.
جب لوگ اپنے گھروں میں چلے جائے اس وقت زینب کا قافلہ لانا. عباس رات ہو گئی, ہمارا قافلہ بازار میں آیا. عباس بابا علی کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے, کبھی میرے سر کے بوسے لیتے تھے. میں نے پوچھا بابا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سنو گے عباس بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا زینب زینب یہی کوفہ ہوگا, یہی بازار ہوگا, تیرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بندھی ہوگی, تیرے سر پہ ردا نہیں ہوگی. عباس میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ امام ہیں, آپ علم غیب جانتے ہیں, لیکن بابا جس بہن کا بھی ایک بھائی ہوتا ہے اس کا کوئی نام نہیں لیتا. بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے, اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا, اللہ نے مجھے حسین جیسا بھائی دیا. عباس بابا نے کہا زینب اس وقت عباس نہ رہیں گے, حسین نہ رہیں گے. ابھی بھی زینب کس طرح خدا حافظ کہتی ہیں خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئی میرے سر سے چادر اترنے کا وقت قریب ہے, میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہننے کا وقت قریب ہے. عباس چلے میدان کی طرف. بڑی جنگ کرتے کرتے عباس نہر پر پہنچے. عباس نے ہاتھوں پر پانی کو لیا. عزیزو جب بھی آپ پانی ہاتھ میں لیتے ہیں پانی میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. جیسے عباس نے پانی کو دیکھا, عباس کو سکینہ کی پیاس نظر آئی, حسین کے بچوں کی پیاس نظر آئی. مشکیزے کو بھرا, گھوڑے پر سوار ہوئے. اب عباس جانے لگے. عباس دعا کر رہے تھے, اے خدا اگر میں حسین کے خیمے تک پہنچوں یا نہ پہنچوں, اے خدا اس پانی کو سکینہ تک پہنچا دینا. بس یہاں دعا کر رہے تھے, ایک تیر دائیں بازو لگا, مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا, ایک تیر بائیں بازو میں لیا. مشکیزے کو عباس نے اپنے دانتوں سے جکڑ لیا, ایک تیر آیا مشکیزے میں لگا, عباس کے سینے سے نکل گیا. زینب فرما کے میں دیکھ رہی تھی کبھی علم بائیں جاتا تھا, کبھی علم دائیں جاتا تھا, یہاں تک کہ علم زمین پہ گر گیا. میں نے کہا بھیا حسین یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسین کی آواز بلند ہوئی ہے, زینب آج میری کمر ٹوٹ گئی. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان میں آئے, عباس کا سر اپنی گود میں لیا. جناب عباس فرماتے ہیں بھیا آقا حسین اگر زحمت نہ ہو میری آنکھ سے خون کو صفا کر دے, مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا اتنی زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے. حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. عباس فرماتے ہیں آقا حسین, اماں فرماتی ہیں جب میں پیدا ہوا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا, مولا اب بھی آخری وقت ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. مولا حسین فرماتے ہیں عباس پوری زندگی گزر گئی, تو نے کبھی مجھے بھیا کہہ کے نہیں پکارا. عباس آج مجھے بھیا کہہ کے پکار. عباس فرماتے ہیں آقا حسین اماں سے وعدہ کیا تھا کبھی بھیا نہ کہوں گا. ارے آپ زہرا کے بیٹے ہیں, میں کنیز کا بیٹا. حسین کہتے عباس امام ہو کے حکم دیتا
مجھے بھیا کہہ کے پکار. ایک مرتبہ عباس مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں, کہتے اماں مجھے معاف کر دینا, امام کا حکم ہے. بس اتنا کہنا تھا زادارو. ایک مرتبہ غبار اٹھی, کالے برقعے میں بی بی آئی کہ عباس مجھے پہچانو, میں تمہاری ماں زہرا ہوں. عباس مجھے اماں کہہ کے پکارو, حسین کو بھیا کہہ کے پکارو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.